أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا وسلم عليك يا محبوب الله سب سے اولا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے ہمارا سچا نبی دینے والا ہے ہمارا سچا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں جناب نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات محترم، اللہ جل جلالہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ رب لم یزل نے ہم سب کو یہ پیارا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کے پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین کی رحمت برستی رہی اور دوسرے عشرے میں اللہ رب العالمین گنہگاروں کو معاف فرماتا رہا، اور آخری عشرہ یہ جو جاری و ساری ہے عتق من النار، اللہ رب العالمین گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آخری عشرہ بہت برکتوں فضیلتوں والا ہے، اور بالخصوص آج کا یہ پروگرام جس میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں، میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان صاحب، حاجی محمد گل نواز صاحب، اور یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم صاحب، حافظ محمد محبوب صاحب، اور محترم محمد اظہر فاروق صاحب، محترم جناب چودھری سعد صاحب، عابد صاحب، اور اس علاقے کی عظیم شخصیت جناب چودھری محمد صدیق صاحب، اور بالخصوص جو اس مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام حسب معمول محترم جناب حاجی محمد رمضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ جو تعاون کیا، یہ بچوں کو جو عیدی دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو یہ کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، وہ بندہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو کل بروز قیامت تاج پہنائے گا، اور ایسا تاج ہوگا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ وہ حضرات، وہ اشخاص جو مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بالخصوص قرآن پاک کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ چند قدم آگے تشریف لے کر جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ آتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین، تھوڑی دیر پہلے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبر میں نور ہی نور ہے، اس قبر میں روشنی ہی روشنی ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ عرض کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ بے شک اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب خداوندی میں
گرفتار تھا، سخت عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب یہ شخص دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کے ہاں پیچھے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کو جب 3 یا 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کی ماں اس بیٹے کو لے کر مسجد یا مدرسے میں لے کر جاتی ہے۔ وہاں کے جو امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، جب اس بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آ گئی، کیا اس بندے کو قبر کے اندر میں عذاب دوں کہ جس کا چھوٹا معصوم بچہ روئے زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ دیکھیے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ رب العالمین اس بچے کے والد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس مسجد میں، اس مدرسے میں یہاں سینکڑوں بچے آیات بینات کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی شب و روز تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا وہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں کیا اس کے تعاون کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا؟ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے کہ جو شب و روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جب ان کے والدین کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جب راہ خدا میں بندہ خرچ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن طالب علم پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سخاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دیکھیے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے کہ بندہ اگر نفل پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر فرض پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرائض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ اس مہینے میں نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو 10 گناہ سے لے کر 70 گناہ تک اضافہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 70 گناہ سے لے کر 700 تک اللہ رب العالمین اس بندے کے نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے جو شخص مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں تعاون کر رہے ہیں، دیکھیں ان کی نیکیوں میں اللہ رب العالمین کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنی خوشنودی اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ پڑھنے والے جو بچے ہیں کتنے اچھے انداز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آیات بینات کو خوبصورت طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان معصوم بچوں کے وسیلہ سے اللہ ان کے بھی درجات میں مزید بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ جو بندے اس کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے ہر قدم کے بدلے ہر نیکی ان کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مطلب مدعا یہ ہے کہ دیکھیں یہ مدرسہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جو ایک دیہات میں ہے اور پسماندہ علاقے میں ہے، جہاں غریب اور غربا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اس مدرسے کے ساتھ اشخاص بیرون ملک میں حاجی محمد رمضان صاحب کے ساتھ جتنے بھی تعاون کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب لم یزل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حاجی محمد رمضان صاحب کی اس محنت کو اور ان کے ساتھ پوری ٹیم کو اللہ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، اور یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ جو شب و روز محنت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔
رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور جب افطاری کے لمحات ہوتے ہیں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنے 70 پردوں کو ہٹا کر اس بندے کے قریب ہوتا ہوں جو میری رضا کے لیے دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور افطاری کے ان لمحات میں جو بھی میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میں رب ذوالجلال ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ یہ الیان کھنگال جو ایک ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، اس کے اندر یہ جامعہ مسجد جو خوبصورت مسجد یہاں پہ قائم ہوئی، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے جس کے نام پر حاجی محمد رمضان صاحب اور بھائی چودھری محمد ساجد صاحب نے مل کر نائلہ بی مرحومہ مغفورہ کے نام پر یہ عظیم الشان مسجد قائم کی، اور مسجد تک نہیں بلکہ حاجی محمد رمضان صاحب نے اس میں بڑی کوشش کی، اور ان کے ساتھ ساتھ حاجی محمد منظور صاحب، حاجی رمضان صاحب کی والدہ صاحبہ، اور بالخصوص ان کے والد محترم مرحوم مغفور حاجی عبدالکریم صاحب، جن کی کوشش سے الحمدللہ تعالی اس مسجد کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ تعلیم القرآن یہ ایک مدرسہ قائم ہوا، جس کے اندر غریب مسکین اور اس دیہات کے رہنے والے مزدور احباب جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، ان کے بچے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے دور تھے، یہ بچیاں جو تھی بالخصوص جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی، اپنے گھروں کے اندر موجود تھی، انہوں نے یہ یہاں پہ اہتمام کیا۔ الحمدللہ تعالی آج میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اساتذہ کی محنت سے آج الحمدللہ تعالی اس ادارے کے اندر بے شمار جو بچیاں جنہیں کلمہ بھی صحیح نہیں آتا تھا، آج الحمدللہ تعالی وہ قرآن مجید فرقان حمید بھی مکمل کیا، اور نماز کے مسائل کو بھی جانا، آج نماز بھی ادا کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ میں ان خوش نصیب احباب کے نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہم وقت ہر سال ہمارے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا۔ ان خوش نصیب آدمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے یہ یقین سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حاجی رمضان صاحب کے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے نہ اس کھنگال کو دیکھا ہے، نہ اس ہمارے مدرسے کو دیکھا ہے، نہ اس ادارے کو دیکھا ہے، فقط نام سنتے ہوئے حاجی صاحب ان کا بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، میں نے کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا ہے، نہ کسی سے کچھ مانگا ہے، فقط اس ادارے کا نام سن کر ان غرباء بچوں کو دیکھ کر وہ ہر سال میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ جو عیدی کا انتظام کرتے ہیں یہ ہمارے محترم حاجی محمد صابر صاحب پنڈوڑا والے، جو ہر سال الحمدللہ تعالی اس عیدی کے پروگرام کے اندر بچوں کو یہ جو عید دی جاتی ہے وہ اس میں تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کے والد مرحوم، والدہ ساس اور سسر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کی ساری منازل کو آسان عطا فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ حاجی عبدالکریم صاحب مرحوم نے یہ جو پروگرام شروع کیا تھا، آج بھی ان کو اسی نظر سے یاد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ عیدی کا جو انتظام کیا تھا، حاجی رمضان صاحب کی والدہ صاحبہ، ان کے والد حاجی عبدالکریم صاحب نے، کہ یہ ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر بچوں کو کچھ نہ کچھ عیدی دی جائے۔ تو آج وہ دنیا میں تو نہیں ہے مگر ان کا نام اسی طرح سے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی محمد منظور صاحب میرا کاندی والوں نے بھی حاجی صاحب کے ساتھ ہمتن یہ تعاون کیا، مسجد کے اندر بھی اور آج مدارس کے اندر بھی وہ ہر سال پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے سیٹھی صاحب انہوں نے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ حاجی محمد سلطان صاحب میرا کاندی والوں نے اس ہمارے ادارے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نے کہا کہ ان کی بیٹی نے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ حاجی محمد سجاور صاحب میرا کاندی والوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور چودھری محمد ایوب صاحب گرا والوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، اہل خانہ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سیٹھ عابد صاحب بھینسا گڑا والوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی محمد راسب صاحب
بھینسا گوڑا والوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ شاہد حسین بھینسا گوڑا والوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے اور دیگر اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اس ادارے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی تمام دلی مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی محسن اور انتہائی خوش نصیب حاجی محمد طالب صاحب پنڈوڑا والے جو ہر سال الحمدللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے فون کر کے یہ پوچھا کرتے ہیں ادارہ کیسے چل رہا ہے، مسجد کا کیا معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے والد مرحوم، والدہ صاحبہ، ساس صاحبہ اور ان کی سسر صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کرب جنت عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کے داماد محمد رفاقت جو نوجوان عمر کے اندر دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی بخش مغفرت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری خوش نصیب بہنیں ہیں جن کا نام عافیہ اقبال ہے، ان کا تعلق اسلام گڑھ سے ہے، نہ انہیں ہم نے دیکھا ہے نہ انہوں نے ہمارے اس ادارے کو دیکھا ہے، وہ بھی ہر سال حاجی صاحب نے کہا کہ بغیر کسی جھجک کے وہ میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو خوشیاں عطا فرمائے اور وہ اپنے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے یہاں تعاون کرتی ہیں۔ ان کے بنوئی محمد محبوب نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ حاجی محمد یاسین صاحب گھرا والے وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر محمد مہربان صاحب نے حصہ لیا، چودھری محمد الیاس صاحب بھینسا گوڑا والوں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری محمد ساجد صاحب میرا کاندھی والوں نے جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، یہ مسجد بنوائی اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ پیش رہے، انہوں نے اپنے والد محترم بابا اللہ دتا مرحوم ان کے لیے یہ اس میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب کی والدہ محترمہ جو ہر سال الحمدللہ تعالیٰ یہ اس میں تعاون کرتی ہیں اور انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر یہ ادارے کے لیے جو تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب کے لخت جگر ابرار احمد اور شہزاد احمد نے اس میں حصہ لیا، ان کی زوجہ محترمہ نے، ان کی پوری فیملی جو ہمہ وقت ہر سال یہ اس کوشش میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی حاجی صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ساتھ صابرہ بھی جن کا تعلق ضلع بھمبر سے ہے وہ اس میں حصہ لیا، سائمہ بھی وہ بھی بھمبر سے ہیں، ان بہنوں نے نہ اس ہمارے ادارے کو دیکھا نہ ہمارے اس علاقے کو دیکھا، فقط نام سنا تو اس میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے تمام لاحقین کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ زائدہ بھی جن کا تعلق میرا کاندھی سے ہے وہ بھی اس میں تعاون کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، یہ ایک حکاوت ہے، صوفیاء کا یہ قول ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ جو دین کا کام ہے اس میں بے شمار مشکلات ہیں، مگر جو دل کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ صوفیاء کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان جس کا عمل یہ تھا کہ وہ ادارے کے ساتھ محبت کرتا تھا، ادارے کے لیے دن رات کوشش کیا کرتا تھا کہ ادارے کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ دن بار محنت کرتا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، انہوں نے اس کے متعلق بے شمار باتیں کرنا شروع کر دی، مگر ایک دن جب وہ دن بار بازاروں میں جاتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، ان کے لیے آٹے کا انتظام کرتا ہے، دانے کا انتظام کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، جب وہ شام کو اپنے ادارے میں آتا ہے تو اس نے سنا کہ بچے اس کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ انسان غصے میں آتا ہے کہ آج کے بعد میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آؤں گا، یہ میرے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ انسان اپنے گھر چلا جاتا ہے، رات کو اس کی زہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کیا دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان ہے، اور محشر کے میدان کے اندر وہ انسان کیا دیکھ رہا ہے کہ نفسا نفسی کی عالم ہے، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، چیخ و پکار کا عالم ہے۔ اس نے یکالخ دیکھا کہ وہی مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، انہیں نورانی تاج پہنا کر جب جنت کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، وہ انسان میزان پہ کھڑا ہوتا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اب ان بچوں نے پوچھا کہ ہمارا یہ بابا ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیجا جائے، تو فرشتوں نے کہا نہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے اعمال نامہ میں کمیاں ہیں،
تو ان بچوں نے کہا ہم بھی اتنی دیر تک جنت میں نہیں جائیں گے جتنی دیر تک یہ ہمارا بابا بھی ہمارے ساتھ نہیں چلے جاتے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے غیب سے آواز آتی ہے اے فرشتوں بھیجو اس کو بھی، یہ ان بچوں کی خدمت کرتا رہا، ان بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا رہا، ان کی سفارش کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، اس کو بھی جنت کا مقام عطا فرما دو۔ اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ انسان جو مدرسے کو چھوڑ کر ناراض ہو کر بھاگ آیا تھا، اب وہی انسان دوڑا دوڑا مدرسے میں جاتا ہے، ان بچوں سے کہتا ہے جو بھی میرے متعلق کہنا ہے وہ کہتے رہو مگر میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا۔ اب وہ ساری زندگی ان بچوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ ان بچوں کی خدمت کے لیے یہاں ان کی تعلیم کے لیے جو انتظام کیا ہے، اللہ پاک صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو احباب دنیا سے چلے گئے ہیں، جن نے بھی جس حال میں بھی یہاں تعاون کیا ہے، مسجد کے اندر، مدرس کے اندر، حاجی رمضان صاحب کے ساتھ، حاجی منظور صاحب کے ساتھ اور دیگر احباب کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا اشرف سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قبول منظور فرما۔ الہ العالمین، اس کلام پاک کی برکت سے مولا جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے ہیں ان سب کی قبروں کو نور علی نور بنا، ان سب کی قبروں کو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبری نصیب فرما۔ الہ العالمین، جن حضرات نے علامہ صاحب نے نام لیے ہیں مولا، ان میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت عطا فرما، ان میں کی فیملی میں سے کوئی بندہ اگر چلا گیا ہے تو اللہ رب العالمین ان سب کی قبر کی حشر کے مناظر کو آسان فرما۔ الہ العالمین، اس آخری عشرے کے وسیلہ سے، اس آج کے اس ببرکت دن کے وسیلہ سے مولا، نائلہ بھی مرحومہ مغفورہ نثار محمد مرحومہ مغفور، ان کے سال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا، ان کی قبروں کو نور علی نور بنا۔ جس قبرستان میں مدفون ہے مولا، پورے قبرستان والوں پر اپنا خاص برکتوں و رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین، تیری برگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا، جو اس مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مولا، ان سب کی جائز دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، ان سب کی غیبانہ مدد عطا فرما۔ یا رب تعالیٰ، جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان سب کی قبر کی حشر کے مناظر کو آسان فرما۔ جو بیمار ہیں مولا، ان سب کو صحت کلی عطا فرما۔ الہ العالمین، عالم اسلام کی خیر عطا فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں مولا، ان سب کو صحت کلی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم لله جل شان قدم برهان اللهم صل على سيدنا اصحاب سيدنا مولانا محمد بارك صلى عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد معلوم و فاتحہ شیخ سورہ پڑھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس کو ہدیہ تحفہ ذرانہ تنقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں قبول فرما وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل اللہ تعالی بالحسن تمام قبرستان والے کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ تمام قبول کو روشن فرما اپنا فرما گزار جنت نصیب فرما جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی موت اور قبر کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہ باویں کب ہوتا ہے یہ اچھا سنبھالی ہونا سے بڑا خوبصورت نظام بنا بہت زیادہ سونا سی رہی اتنے کیسے ایسا پانی اسٹینڈ کر رہے تھے کہڑے چوں تو کھنے سے تھلے پانی چڑھا اسی اچھا اللہ چار مہینے گئے ان سے کوئی بندہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان الہ العالمین کلمات طیبات پڑھیں تیری بیتام تشمیت اکبر نزول فرما اس سارے کا تحفہ طیبات طیبات کا ساتھ پورے دانوی قبرستان میں جتنے منتقل مدار سب کے واپس کا تقبیر نزول فرما ان سب کی قبر کی حشر کی مناظر کو آسان فرما ان سب کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا الہ العالمین بالحسوس سارے کا سارا سوادی عبدالکریم صاحب مرحوم و مغفور ان کے واپس کا تقبیر نزول فرما ان کی قبر کی حشر کی مناظر کو آسان فرما ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا ٹھیک ہے میں چنا 1 منٹ رہ کے آئی یہ ہے نا ہاں ہاں